اس وقت پاکستان بہت سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. سیاسی بحران ہے اور معاشی بحران ہے، اداروں کا بحران ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس سے نکلنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا. سیاسی جو ڈائلاگ ہے وہ اتنا نفرت انگیز ہو چکا ہے، عدم برداشت اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. پوری سوسائٹی جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے. اور اس وقت پاکستان جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل آئندہ وقتوں میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک تو امریکہ جو تھا وہ سپر پاور تھا، اس کی ہی بات چلتی تھی، اس کی ہیجمنی قائم تھی ایک طرح سے. لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی دوسری قوتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی اپنا مسل جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھا رہی ہیں. اس میں چائنا بھی شامل ہے اور بھی باقی ممالک شامل ہیں، اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے نکل چکا ہے. تو اس سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس میں سے اپنا راستہ نکالنا، اس کے لیے بہت ہی دور اندیشی اور محتاط طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن جو سب سے اہم بحران ہے، سب سے مشکل بحران ہے، وہ ہے سیاسی قیادت کا بحران، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کرائسس ہے. یہ ایک اس وقت بہت ہی بڑا چیلنج ہے پاکستان میں. یہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف میکنگ پاسبل واٹ از نیسیسری، یعنی کہ سیاست جو ہے وہ اس کے ذریعے، وہ ایک آرٹ ہے جس کے ذریعے ہم وہ چیز ممکن بناتے ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کا نام ہے. جس طرح سے ممکن ہو بس اقتدار پہ قبضہ ہو، اور وہ قبضہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک جو ہے میرے ہاتھ میں رہے. اس کو سیاست کہا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا، سیاست کا مطلب الیکشن جیتنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جلسے کر لیے، آپ اپنی اسٹریٹ پاور دکھا دی، یا آپ میں جوڑ توڑ کرنے کی اور ڈیلز بنانے کی آپ میں قابلیت ہے اور صلاحیت ہے. اس کو سیاست نہیں کہا جاتا. سیاست کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، یا آپ کے پاس ٹیکنیکل یا مینجمنٹ سکلز ہوں، اس کی آپ کو، یا آپ کے پاس اس کی صلاحیت ہو. لیڈرشپ کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں درد مندی ہو. درد مندی ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے پاکستان میں ان کروڑوں لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں مسائل میں گھری ہوئی ہیں. آپ کے پاس ویژن ہونی چاہیے، یعنی آپ کی نظر مستقبل پہ ہو، اور آپ کے پاس بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مسائل کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت ہو، اور پھر آپ اس کو لاگو بھی کر سکیں. لیڈر کی سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے، یا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے لیڈرز کی ایک کھیپ تیار کرے. مطلب وہ نئے لیڈرز ڈیولپ کرے. وہ جو بھی لیڈرشپ میں آنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے راستے ہموار کرے، اس کے لیے دروازے کھولے، ان کے لیے مواقع مہیا کرے، ان کو گائیڈ کرے، ان کو گروم کرے. یہ لیڈرس کی سب سے اہم جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ تھریٹن نہ ہو کہ اگر میرے سامنے کوئی زیادہ مجھ سے قابل لیڈر آ گیا تو میری شاید اس دنیا میں ختم ہو جائے گی ضرورت، یا میرے مفادات اس سے ہٹ ہوں گے. اس کو ہم لیڈر نہیں کہتے. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جب کہ قربانی کا وقت ہو، جب سٹرگل کرنی ہو، جب مشکل وقت ہو، تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور جب کوئی فائدہ اٹھانے کا کام ہو، جہاں پہ مطلب فائدہ اٹھانے کا وقت ہو، جہاں پہ آپ کو کوئی اپنا مفاد نظر آتا ہو جس سے کہ آپ کو پرسنل بینیفٹ ہو سکتا ہے، اس میں وہ سب سے آخر میں ہو، لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہو. یہ لیڈر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کتنے لوگ ہیں جو ایسے نظر آتے ہیں جس میں یہ سب کوالٹیز ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس بہت سے قدرتی وسائل ہیں. مطلب ہمارے پاس ہر طرح کے معدنیاتی اور قدرتی ایسی وسائل موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر کے ترقی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا
فقدان رہا ہے، لیڈرشپ کی کمی رہی ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا کرائسس شروع ہو گیا، مطلب پولیٹیکل جوڑ توڑ شروع ہوئی، اور پولیٹیکل آپ کے ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس آیا جس کا انجام جو ہے وہ پھر ڈکٹیٹرشپ پہ ختم ہوا. تو ایسا کیوں ہوا آخر کار؟ کوفی عنان نے یہ کہا تھا کہ پالیٹکس از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی لیفٹ ٹو پالیٹیشینس. Democracy depends on lively participation of organized civil society in political life. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو سیاست دانوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جمہوریت جو ہے وہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ آپ کی جو آرگنائز سول سوسائٹی ہے، جو آپ کے سول ادارے ہیں، جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ سیاست میں کتنا لائیولی، مطلب کتنی وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کتنا وہ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، کتنی ان کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، اور اس لیے نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ تمام پلیٹ فارمز جہاں سے کہ گراس روٹ سے لیڈرشپ نکلتی ہے، جہاں سے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سیاسی دھارے میں آتے ہیں، وہ ختم کر دیے گئے. اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ ٹریڈ یونینز ہیں، پھر اسٹوڈنٹس یونینز تھی جہاں سے کہ طلباء جو تھے وہ سیاست میں شامل ہوتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان میں خلق 20-25 سال گزرنے کے فوراً بعد ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ ختم کر دیے گئے تھے، یا اس کو ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو کمزور کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم پاتھ وے ہوتا ہے لوکل لوگوں کا یا گراس روٹ سے لوگوں کا سیاست میں آنا، وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے. وہاں سے لوگ نیچے سے سیاست میں آتے ہیں، وہاں سے وہ تجربہ حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، ان کا علم ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارد گرد مسائل کیا ہیں، اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ گروم ہو کے مین اسٹریم لیڈرشپ میں یا نیشنل لیڈرشپ میں آتے ہیں. لیکن یہاں اس کے بھی راستے بند کر دیے گئے ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اتنا بے اختیار بنا دیا گیا ہے کہ ایکچولی وہ جو ہے انہی امیر کبیر جو آپ کے اس وقت سیاسی لیڈر ہیں انہی کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پالیٹکس سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ سیاست میں ان کا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جو کہ آپ کے سامنے ہے اس ملک میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ پاپولسٹ جو سلوگنز ہوتے ہیں، جو جذباتی بیانیے ہوتے ہیں، جو ایسا لیڈر جو کہ ان کو چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے پیچھے لگا لے، وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ایسے شخص کا، ایسے مسیحا کا، ایسے اسٹرانگ مین کا جو کہ آئے گا اور ان کے تمام مسائل حل کر دے گا، جو ان کو تمام مشکلات سے ان کی نجات دلا دے گا، اور جو ان کے جو خود ساختہ جو ان کے ذہنوں میں کوئی بنے ہوتے ہیں ان کے دشمن، ان سے وہ نجات دلائے گا اس کو. تو پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں ایسا ہی ہوا اور یہی ہوا، اور اس کا انجام جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کا یہ نتیجہ تھا، اس کا یہ انجام تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس سے آگے کیسے جائیں گے، ان تمام بحرانوں سے ہم کیسے نکلیں گے، وہ کون سا راستہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ سب سے جو مشکل بحران ہے وہ معاشی بحران ہے. اس وقت سب کو معلوم ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے. وہ معیشت دانوں نے بھی بتایا ہے، وہ آپ کے سول سوسائٹی میں نے بھی ڈسکس کیا ہے، وہ میڈیا میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. لیکن اس کے لیے جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے وہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، جو آپ کے لیڈر ہے اس وقت، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اس کے مفادات سے وہ ٹکراتے ہیں. مطلب جو ٹیکس کا نظام آپ نے ٹھیک کرنا ہے، جو آپ نے ٹیکس سبسڈیز ختم کرنی ہے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے ایمنسٹی اسکیمز بند کرنی ہے، جو آپ نے کالے دھن بنانے کے راستے بند کرنے ہیں، جو آپ نے امیروں کو ساری مراعات دی ہوئی ہیں وہ ختم کرنی ہیں، جو بھی اعلیٰ افسران ہیں جو کہ ٹیکس کے خرچے سے اپنا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ پورا کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت جو لوگ حکمران ہیں یہ وہ نہیں پسند کریں گے، وہ یہ ختم نہیں ہونے دینا چاہتے، اور یہی سب سے بڑا مشکل قدم ہے جو کہ اٹھانے کی ضرورت ہے.
تو اس طرح کے سخت فیصلے وہی ایک لیڈر کر سکتا ہے جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھڑا ہو، جس کے مفادات ایسے ہوں ہی نہ کہ جس کا ان اقدامات سے اس کا کلیش ہو، اور یا پھر کوئی ایسا لیڈر جو کہ یہ تمام کرنے کو تیار ہو، جو قربانی دینے کو تیار ہو، جو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، جو ملک کی بقا کے لیے، جو لوگوں کی خوشحالی کے لیے اپنا جو اس کے انٹرسٹ ہیں اس کی وہ قربانی یا سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک لیڈر ہے جو کہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا لیڈر ہوگا تو پھر ساری قوم جو کہ اس وقت مہنگائی کے بوجھ کے تلے، بے روزگاری اور اس میں پھنسی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے ہوگی اور اس کو سپورٹ کرے گی، اور پھر مستقبل کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس پورے معاشی نظام کو، اس کے پورے ڈھانچے کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم ایک ایسے معاشی نظام کی طرف جائیں جہاں پہ کہ اس میں ہر انسان جو اس ملک میں رہتے ہیں، تمام شہری جو رہتے ہیں، عام لوگ رہتے ہیں، ان کا ایک حصہ ہو۔ جب خوشحالی ہو تو ساتھ میں وہ بھی خوشحال ہوں۔ تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، خوشحال نہیں ہو سکتی جہاں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے، اور جہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی جانوروں سے بھی بدتر جو ہے وہ اس طرح سے گزارنے پہ مجبور ہوں۔ اس طرح کی قوم کی اور ملک کی اس دنیا میں نہ عزت ہوگی، نہ اس کا کوئی مقام ہوگا۔ تو یہ جو بھی لیڈر ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ پھر ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمارا جو آئندہ کا راستہ ہے وہ معاشی خوشحالی کی طرف جائے، اور اس کے لیے ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ بنائی ہے جس کو کہ وہ ہیومن کیپٹل انڈیکس کہتے ہیں یا ہیومن کیپٹل رپورٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی قابلیت ہے، اور اس کو وہ جانچتے ہیں کہ ان کے پاس نالج کتنی ہے، سکلز کتنی ہیں، ٹریننگز کتنی ہیں، اور پھر ان کے سامنے اس کو استعمال کرنے کے لیے مواقع کتنے ہیں، مطلب کیا روزگار کھلا ہوا ہے، کیا لوگوں کے پاس جابز ہیں، کیا ان کی جو سکلز ہیں ان کے پاس، یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے راستے ہموار کیے گئے ہیں، پالیسیز بنائی گئی ہیں یا نہیں۔ اور اس پہ اس کو جو ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 0.41% ہے، یا 0.41 ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا 0.46 ہے اور نیپال کا 0.49 ہے۔ پاکستان اس وقت جو افریقن سب سہارا کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہم تقریباً ہم اس کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے۔ تو آئندہ کے لیے یہ ایک جو بھی لیڈرز ہوں گے، جو بھی حکومت ہوگی، ریاست کو یہ مشکل اقدام لینا پڑے گا، لیکن یہ اقدام جو ہے، یہ قدم جو ہے، یہ کرٹیکل ہے ہماری آئندہ کی بقا کے لیے۔ اس کے لیے صرف لیپ ٹاپ اسکیم، اسکالرشپس اور چند اسکولوں کو بڑا کر دینا یہ ضروری، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی کہ آپ نے اس ملک میں جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، ان کو آپ نے کھائیوں میں سے نکال کے ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے، ان کو آپ نے فعال کس طرح سے کرنا ہے، ان کو آپ نے دنیا میں ایک باعزت زندگی گزارنے کا کیسے راستہ دکھانا ہے۔ یہ سب سے کرٹیکل آپ کے سامنے اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے یہ سوال ہوگا، جس سے کہ ہم آئندہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگر ہم یہ کر لیں تو ہماری جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ 144% زیادہ ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہم میں پوٹینشیل کتنا ہے، مطلب اس ملک کے لوگوں میں کتنا پوٹینشیل ہے جس کو اگر استعمال کیا جائے تو ہمارے سامنے کوئی راستے نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ اب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا آپ کو کوئی ایسا لیڈر نظر آتا ہے جس میں یہ تمام کوالٹیز ہوں، جس کے دل میں دردمندی ہو، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو، جو نئے لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے وہ راستے ہموار کر رہا ہو، جو گراس روٹ سے لوگوں کو اوپر لے کے آ رہا ہو، جو ان کو گروم کر رہا ہو، ان کو گائیڈ کر رہا ہو؟ اس وقت اس کا فقدان ہے۔ اس وقت تاریخ کا بوجھ اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم پر اور چیف آف آرمی اسٹاف پر ہے
کیونکہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں ان میں ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہم ہوگا، اور اس پیچیدہ صورتحال سے، اس مشکل وقت سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں، کس طرح قوم کو متحد کر سکتے ہیں، کس طرح آگے کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر سکتے ہیں، اس کا جواب تاریخ دے گی۔ تاریخ میں ان کا مقام اسی سوال کے جواب پہ منحصر ہوگا کہ تاریخ میں ان کو کیسے دیکھا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ کہ ہم پاکستان کو اس کی 100th برتھ ڈے جو ہے، مطلب جو اس کی 100 سالہ سالگرہ ہوگی، اس پہ ہم پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان اس وقت ایک ابھرتی معیشت ہوگی؟ کیا پاکستان اس وقت دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا؟ کیا پاکستان اس وقت کے ملک سٹرگل کر رہے ہوں گے، کیا ان کے لیے امید کا پیغام ہوگا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس میں ابھی میں نے لیڈرشپ کی بات کی، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ اہم سوال ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ وہ عام لوگ جو اس وقت سیاست سے ڈس انگیجڈ ہیں، سیاست میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا وہ سپرفیشلی سیاست کو دیکھتے ہیں، وہ میڈیا کے جو نعرے ہیں یا جو پاپولسٹ نعرے ہیں، جو سلوگنز ہیں، جو بیانیے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو ان ڈیپتھ چیزوں کو نہیں دیکھتے، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس سسٹم کو یا نظام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا وہ اسی طرح آئندہ بھی اپنی زندگیاں گزاریں گے؟ کیا وہ اسی طرح ڈس انگیج رہیں گے؟ تو برابری پارٹی پاکستان جو جواد احمد کی قیادت میں اسٹیبلش کی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگ جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں آنا چاہتے ہیں، جو واقعی اس ملک میں کچھ تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، جس سے کہ اس ملک کے لوگوں میں خوشحالی ہو، ایک برابری کا نظام پیدا ہو، تو یہ پارٹی جو ہے اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اس مشکل وقت میں۔ آپ کا جو رول ہے وہ ڈٹرمن کرے گا، پاکستان کا مستقبل آپ پہ منحصر ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آئیں، قدم بڑھائیں اور جواد احمد صاحب کا ساتھ دیں۔ ہم مل کے اس بحرانوں سے، جو متعدد بحران ہے اس ملک سے، ہم مل کے ان کو نکالیں۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔